کراچی میں لرزہ خیز واقعہ، سہراب گوشت میں گھر سے ماں اور 3 بچوں کی پھندا لگی لاش۔ پولیس کے مطابق مقتولہ خاتون نے 2 شادیاں کی تھیں، مرنے والی ایک بچی سوتیلی بیٹی ہے۔ پولیس نے دوسرے خاوند کو حراست میں لے لیا۔ واقعہ گھریلو تنازع کے باعث پیش آنے کا شبہ، صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا واقعے کا نوٹس، ایس ایس پی سے رپورٹ طلب کر لی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی فتح پر مہر ثبت کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ واشنگٹن میں بھارت کی بھرپور لابنگ کے باوجود اس بار پاکستان کو واضح سفارتی سبقت حاصل ہوئی۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں براہ راست رسائی ملی۔ پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ہر محاذ پر برتری حاصل ہو گئی۔ پاکستان نے 2025 میں عالمی سیاست میں دوبارہ اہم مقام حاصل کر لیا۔ عالمی جریدے کیرولائنا پولیٹیکل ریویو کی رپورٹ میں پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی بہترین حکمت عملی کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق مئی میں پاک بھارت کشیدگی نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت اور ساکھ کو مضبوط کیا۔ بھارت واشنگٹن میں مثبت فضا قائم کرنے میں ناکام رہا۔ عالمی اسٹریٹجک شراکت داری میں پاک امریکہ تعلقات کا نیا باب رقم ہوا۔ پاکستان نے مؤثر سفارتکاری کے ذریعے امریکہ سے اعتماد بحال کر کے تعلقات کو نئی جہت دی۔ کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ اگر سیاست انتہا پسندی کی سیاست کیا جائے گا تو پھر میرا خیال میں اس انتہا پسندی والی سیاست کے جواب میں جو سختی ہوتی ہے اس پہ شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارا تجویز یہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے۔ نہ کوئی سیاسی بات ہوا، نہ کوئی اور بات ہوئی۔ جہاں تک لمبی اننگز کی بات ہے یہ تو عوام فیصلے کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ انتہا پسندی کی سیاست کے جواب میں سختی پر شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندانہ رویہ چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا پی ٹی آئی اپنی سیاست سیاسی دائرے میں لے کر آئے۔ حکومتی وفد سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ لمبی اننگز کا فیصلہ عوام کریں گے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ وفاقی حکومت معاشی بحران حل کرنا چاہتی ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر غور کرے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر مقبولیت کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حقیقی فالوورز نہیں، مقبولیت کا دعویٰ فریب ہے، جھوٹے فالوورز بنا رکھے ہیں، عوام جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا تحریک انصاف کی سیاست منفی بیانیے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ سیاسی ناکامیاں چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حکومت نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ معاملات مثبت طریقے سے چلیں اور کئی دفعہ آفر بھی کی ہے ڈائلاگ کی، مذاکرات کی کہ بیٹھیں اور بات کریں۔ وہ پھر رہا ہے، کبھی پنجاب اسمبلی جاتا ہے، کبھی لبرٹی جاتا ہے، کبھی مار روڈ پہ جاتا ہے، 2-3 دن کے لیے سیر سپاٹا کر رہا ہے اور ہم مہمانداری میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کمی نہ رہے۔ حکومت آج بھی اپوزیشن کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ مذاکرات سے زیادہ عدالتی فیصلوں پر منحصر ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے واضح کر دیا، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور سیر سپاٹے کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت نے پاکستان پر آبی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی تو اسے جنگ تصور کیا جائے گا۔ 4 دہائیوں سے کھال فطرہ زکوٰۃ رو کی فنڈنگ 6000 درہم 6000 پاؤنڈ نہیں تھے۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو، جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے، تکیے کے نیچے سے۔ بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ان کو ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں۔
بانی ایم کیو ایم 25 برس سے را سے فنڈنگ لے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے ایک بار پھر بانی ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ بانی ایم کیو ایم کو عمران فاروق کا قاتل قرار دے دیا۔ کہا بانی ایم کیو ایم نے نشے میں دھت ہو کر عمران فاروق کے قتل کا حکم دیا۔ عمران فاروق کو قتل کر کے بانی ایم کیو ایم کو سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ بانی کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ عمران فاروق کی بیوہ کی لاش پر بانی ایم کیو ایم نے ٹک ٹاک بنائی۔ مصطفیٰ کمال نے عمران فاروق کے قاتلوں تک رسائی اور ثبوت پیش کرنے کے لیے معاونت کی پیشکش کر دی۔ بھارتی فوج کی سوشل میڈیا پر پابندی کے پس پردہ چھپے تلخ حقائق آشکار۔ مودی حکومت اور بھارتی ملٹری قیادت پر بڑھتی تنقید کے رد عمل میں انڈین آرمی نے سوشل میڈیا کی نئی پالیسی جاری کر دی۔ بی بی سی کے مطابق سوشل میڈیا کی نئی پالیسی میں انسٹاگرام، فیس بک، ایکس سمیت دیگر اپلیکیشنز پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے، لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ دنیا بھر میں بھارتی شہری فراڈ میں ملوث نکلے۔ بھارتی شہری جعلی نوکری، فرضی بھرتی اور فوجداری مقدمات میں ملوث پائے گئے۔ سال 2025 میں دنیا بھر سے 24,600 سے زائد بھارتی ڈیپورٹ کیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق بھارت کی وزارت خارجہ نے اعداد و شمار راجیہ سبھا میں پیش کیے۔ سب سے زیادہ سعودی عرب نے بھارتی شہریوں کو ملک بدر کیا۔ ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہری ڈیپورٹ کیے گئے۔ سکھ برادری نے لندن میں ہندوؤں کا احتجاج ناکام بنا دیا۔ بنگلہ دیشی سفارت خانے کے باہر بھارتی ہندو مظاہرین اور خالصتان کے حامی سکھ سامنے آئے۔ دونوں گروپوں میں جھڑپیں اور ہاتھا پائی۔ برطانوی پولیس نے کشیدگی ختم کرائی۔ خالصتانی سکھوں اور بھارتی ہندو مظاہرین کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ او آئی سی نے اسرائیل کی جانب سے صومالیہ کے خطے صومالی لینڈ کو ریاست تسلیم کرنے کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیان اردن، مصر، الجزائر، جبوتی اور گیمبیا نے جاری کیا۔ پاکستان، ایران، عراق، کویت، لیبیا، مالدیپ، نائجیریا، عمان، فلسطین اور قطر بھی شامل اسلامی ممالک نے صومالیہ کی وحدت کو نقصان پہنچانے والے ہر اقدام کو مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا گیا تمام ممالک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل سمارٹ سٹی بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ کہا 1 جنوری سے اسلام آباد میں ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کا داخلہ بند ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد شہر کی مانیٹرنگ کا نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ سابقہ گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر سلطان مسجد ڈیفنس میں ادا کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر کو میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شکارپور میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ 2 قبائل کے درمیان دیرینہ دشمنی پر فائرنگ۔ دلہا اور اس کے بھائی سمیت 3 افراد قتل۔ مخالفین نے باراتیوں کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم آج سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ آئندہ 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ برف باری سے بالائی علاقوں میں شدید سردی، گلگت میں پانی جم گیا۔ گلگت بلتستان، بٹگرام، چترال میں بارش اور مزید برف باری کا امکان۔ برف باری کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ملک کے کئی شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی فضا انتہائی مضر صحت۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہی۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں۔ سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہ جم گئی۔ حد نگاہ کم ہو گئی۔ 2000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں ایمرجنسی نافذ۔ نیو یارک میں 4 برسوں میں سب سے زیادہ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا۔
श्री लंका के T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे पहली बार स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की भी वापसी। अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान भी स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड का हिस्सा। क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी को श्रीलंका रवाना होगी। 3 T20 मैचेस की सीरीज 7 जनवरी से शुरू होगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज। गजल, नॉवल और पंजाबी पख्तून सकाफत पर निशस्तें। कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में खुसूसी निशस्त। मुशायरा बयादे बेनज़ीर भुट्टो शहीद में मुमताज शोरा ने कलाम पेश किया। मारूफ शोरा ने शहीद बेदवी को खिराज अकीदत पेश किया। दुबई में साले 9 की आमद की तैयारियां। दुबई हुकूमत का नए साल की तकरीब के लिए शानदार आतिशबाजी का ऐलान। 40 मकामात पर आतिशबाजी होगी। बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, द वर्ल्ड, आइलैंडर्स, फेस्टिवल सिटी पर रंगारंग आतिशबाजी होगी। और गुलकार अली जफर का नया एल्बम रोशनी रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। एल्बम का पहला वीडियो सिंगल रुखसाना रिलीज के फौरन बाद नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। चंद ही दिनों में लाखों व्यूज उबूर कर चुका।